بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ یہ افراد یمن اور عمان کے درمیان خلا کی پہاڑیوں کے اندر رہتے تھے۔ یہ افراد جسمانی طور پر اچھی طرح سے تعمیر کیے گئے تھے اور بہت امیر تھے اور اپنی طاقت سے بہت خوش تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا، جو جوان، بہت سارے مویشی، گھوڑے، اونٹ وغیرہ۔ عاد کے لوگ اللہ کو جانتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، ان مختلف معبودوں کے ساتھ جو انہوں نے اپنی انگلیوں سے بنائے تھے۔ ایک چیز جو کسی دوسرے شخص کے علاوہ اللہ کی عبادت کرنا شرک کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے برداشت نہیں کرتا۔ انہوں نے محلات بنوائے اور اس پر فخر کیا۔ انہوں نے اللہ کی فکر نہیں کی اور نہ ہی یہ خیال کیا کہ وہ کبھی مر سکتے ہیں۔ وہ پوری زمین پر نظر آئے اور دریافت کیا کہ وہ زمین پر سب سے مضبوط افراد تھے، جس نے انہیں مغرور اور ضدی بنا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اے میرے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اس سے الگ کوئی معبود نہیں ہے۔ یقیناً آپ کچھ بھی نہیں کرتے، حالانکہ جھوٹ ایجاد کرتے ہیں۔ آپ کے غور و فکر کو کیا ہوا؟ اگر آپ کتے کو ہڈی دیتے ہیں تو وہ اسے ہمیشہ یاد رکھے گا، وہ آپ کا غلام بن جائے گا اور آپ کو کسی بھی طرح سے نہیں چھوڑ سکتا۔ تاہم آپ دوسروں کے لیے اپنے خالق کو اجازت دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی مرغی یا جانور کو کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تاہم اس کے افراد نے کسی بھی طرح سے قیامت یا اللہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، تو وہ اسے کیا جواب دے گا؟ تاکہ انہوں نے اسے مطلع کیا کہ اس کے ساتھ ایک بات غلط ہے۔ دولت مندوں نے اسے بتایا کہ اے ہود علیہ السلام، ہمیں واقعی لگتا ہے کہ شاید آپ اپنے خیالوں سے بیر ہیں یا آپ پاگل ہیں۔ ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ اس نے جواب دیا، نہ میں دیوانہ ہوں، نہ احمق ہوں، اور نہ ہی میں جھوٹا ہوں۔ البتہ میں آپ کا نبی ہوں، آپ کو آپ کے صحیح راستے کی اطلاع دینے کے لیے، قیامت کے دن آپ کو ڈرانے کے لیے جو سب سے زیادہ یقینی ہے۔ انہوں نے آپ سے بحث کی کہ اے ہود علیہ السلام، آپ ہماری طرح ہو سکتے ہیں؟ کوئی شخص نبی کیسے ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ایک معیاری آدمی پائیں اور کبھی دولت مند بھی نہیں؟ ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اے میرے لوگو، نوح علیہ السلام بھی ایک نبی تھے جو اپنے آباء و اجداد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر فرد کے پاس جا کر اسے بتائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ انہوں نے اسے اطلاع دی کہ ہمارے بت تجھ پر ناراض ہو گئے ہیں، تیرے سر سے نکل گئے ہیں یا پاگل ہو گئے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں کہ اے میرے لوگوں، اور بدلے میں اس نے جو کچھ حاصل کیا وہ غیر مہذب تاثرات اور تاثراتی ریمارکس سے، اس کے بارے میں سوچیں کہ اسے کیا محسوس ہونا چاہیے۔ وہ مایوس نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی میں اپنی ذات سے محبت پیش کرتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے میرے لوگوں، یہ مرتبے تمہیں بنائے گئے ہیں اور ان سے شاید کوئی نقصان نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی فائدہ ہوگا۔ ہر حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک پتا بھی اس کی مرضی سے مل جاتا ہے۔ میں اپنے اللہ کو مانتا ہوں جو میرا اور تمہارا خالق ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ تیرا عذاب کب آئے گا جس سے تو ہمیں ہر وقت ڈراتا رہتا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لاؤ۔ انہوں نے اللہ سے مناسب نصف کی درخواست کی ہوگی، لیکن انہیں مناسب راستے یا آخرت کی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بارشیں روک دیں اور قحط پڑ گیا، فصلیں اور جانور مر رہے تھے۔
اور اس کی وجہ سے اچھی طرح سے کوئی نئی کاشت نہیں ہوئی۔ قوم عاد میں ہر ایک کو بارش کی ضرورت تھی اور ہر ایک کی نظریں آسمان پر تھیں۔ ان کا اہم مقصد بارش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرف بنایا ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، وہ پوری طرح اللہ پر منحصر اور انحصار کرتا ہے، پھر وہ بہت سمجھدار کام کرتا ہے۔ اس کے بعد عاد کے لوگوں نے ایک سیاہ بادل دیکھا جو کہ بارش کا اشارہ تھا، اور اس پر وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھا کہ بادل اللہ کے عذاب کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جاننے کے لیے کافی مہلت دی تھی، لیکن بارش کے رکنے نے بھی انہیں اللہ کا ادراک نہیں کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ یہ بارش کا بادل نہیں ہے، بلکہ ایک بادل ہے جو ہوا کو شامل کرتا ہے، اور اس ہوا پر عذاب ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی تو حضرت ہود علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنے مومنین کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ یہ ہوا تیزی سے بدلنے لگی، اتنی تیزی سے مڑ گئی کہ اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا، اور اسی طرح اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہاں تک پہنچ گئی۔ یہ ایک جیسے لوگ جو کہتے تھے کہ ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا، وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ مردوں، لڑکیوں اور نوجوانوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، تاہم انہیں کس نے بچایا ہوگا؟ یہ ہوا 7 دن اور 8 راتیں چلتی رہی۔ اس بارش کو کون روک سکتا ہے؟ ہر حصہ تباہ ہو گیا اور کوئی زندہ نہ رہا۔ ان کے پاس اپنی جان کے ضیاع پر ماتم کرنے والا بھی کوئی، وہ سب بے حرکت رہے اور قید واپس آ کر انہیں کھا جاتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، آمین۔